عمر بھر جادو سے بھی بچ جائیں گے، روحانی مسائل سے بچ جائیں گے، اور پچھلے سے یکم محرم حرام شریف پہلی محرم کو علامہ صاحب آج کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے جو ہے نا روحانی مسائل حل ہوں، مطلب جادو کی وجہ سے لوگ پریشان ہاں ہوتے پریشان ہے، ہیں، واقعی صحیح بات ہے، لوگ جو ہے نا اس وجہ ایک سے وہم بھی ہوتا ہے کہ میرے اوپر جادو ہو گیا ہے، پتہ نہیں حقیقت بھی ہوتی ہے، وہاں بھی ہوتا ہے، دونوں چیزیں ہوتی ہیں، سب کو جادو نہیں ہوتا اور سب کو نہ ہو یہ بھی نہیں ہوتا۔ جیسے دیکھیں نا کسی کا کاروبار نہیں چل رہا یا نوکری نہیں مل رہی، وہ ایک دم اس کو یہ تو دیکھو نا خیال آتا ہے، ہم تو دونوں پہلو رکھ رہے ہیں نا، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، لیکن ایک بندہ ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے مجھے جادو ہی ہے، آئے میں ہر ایک بندے کے دماغ میں یہ کہ جادو کسی نے کیا ہو، کوئی فارغ تھوڑی بیٹھا کہ جادو کرتا رہے گا۔ ہاں البتہ جادو کرتے بھی ہیں، یہ نہیں کہ نہیں کرتے، جادو انسان بھی کرتے ہیں، جنات بھی کرتے ہیں، جادو کے 7 قسمیں اور مختلف ادوار کے اندر وہ مختلف قسمیں لوگوں پر مسلط کی جاتی ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، جادو کیا جاتا ہے، جادو ہوتا بھی ہے اور نہیں بھی ہوتا، تو خامخواہ ٹینشن نہیں لینا چاہیے اس بات میں۔ حل ہے، میں آپ کو ایسا وظیفہ آپ بتاتا ہوں کہ جادو کی جڑ بنیاد سے عمر بھر کے لیے جان چھوڑ جائے گی آپ کی، اور کیا چاہیے آپ کو؟ اللہ کا شکر ہے، ہمیں تو کوئی مسائل نہیں ہے، مسائل ہو سکتے ہیں، اللہ خیر کرے، آج نہیں، آپ کا ذہن نہیں ہے، اگر آپ کا کوئی مائنڈ بن گیا نا تو آپ کو کہ مجھے بھی جادو ہو گیا ہے، اللہ معاف مائنڈ کی بات ہے نا، ذہن کی بات ہے، تو اب مسائل آپ کے ساتھ بھی ہیں، ہر کسی کے مسائل ہوتے ہیں، تو بعض لوگ کہتے ہیں ہم کو روحانی مسائل ہیں یا جادو کسی نے کیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اللہ کا ذہن یہی ہو کہ یہ اس طرف ذہن نہ جائے بندے کا، اگر ہے بھی تو بھائی احتیاط کے پیچھے سے بندہ کر سکتا ہے نا، آپ بھی اگر عمل کرو گے وظیفے پر تو بچ جاؤ گے، کوئی آپ پر جادو نہیں کر سکے گا، یہ تو کر سکتے ہیں نا، لازم نہیں ہے کہ جس پر جادو وہی کرے، یہ تو وظیفہ ایسا ہے کہ جو بندہ کرے گا جادو کوئی اس پر کر ہی نہیں سکتا، اور کیا چاہیے، ٹھیک ہے، تو یہ احتیاط تو ضروری ہے نا بندے کے لیے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی جادو کر رہا ہے تو بھی آپ کے لیے بہتر ہے، کسی نے جادو کیا ہے تب بھی آپ کے لیے بہتر ہے، گمان ہے کہ کوئی جادو کرے گا تو بھی آپ کے لیے بہتر ہے، اگر نہیں ہے گمان تو بھی آپ اس وظیفے کو پڑھو، کیا پتا کبھی کسی کا مائنڈ آپ کے خلاف ہو جائے، جادو کرنے لگ جائے، تو وظیفہ سب کے لیے ہے، چاہے جادو ہو یا نہ ہو، لیکن ایسا وظیفہ ہے کہ اس کو کرنے سے عمر بھر جادو سے بھی بچ جائیں گے، روحانی مسائل سے بچ جائیں گے، اور پریشانی سے بچ جائیں گے۔ کیا وظیفہ؟ وظیفہ تو عام فہم ہے، لیکن یہ سال میں 1 دن موقع ملتا ہے اس کا، یہ بتاؤں آپ کو، صرف سال میں 1 مرتبہ یہ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں کر سکتے، برکتیں تو ہیں اس کی، لیکن یہ خاص وظیفہ اس دن کا ہے۔ شمس المعارف کے اندر جو لکھا ہوا ہے کہ یکم محرم حرام شریف پہلی محرم کو 130 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کا وظیفہ ہے، اچھا ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح لکھیں کہ اس کے جو گول دائرے ہیں نا کھلا رکھنا ہے، بسم اللہ میں جو میم ہے، رحمان میں میم ہے، جو نون کا دائرہ ہے، رحیم کی میم کا دائرہ ہے، یہ کھلے رکھنے ہیں، صحیح ہے، اور صاف لکھنا ہے، تو 130 مرتبہ بندہ جو لکھ کر یا لکھوا کر اپنے پاس رکھے، اپنے گھر میں رکھے، تو اس بندے کو پورا سال کوئی جادو، کوئی برائی، کوئی مصیبت، کوئی روحانی مسائل انشاءاللہ نہیں ہوں گے، صحیح ہے۔ ہاں بعض لوگوں نے یوں بھی کہا ہے کہ بھائی وہ ہے نا، بعض کی نفسیات ہوتی ہے، بولتے نہیں بھائی 130 نے 113 کرو، فلاں کتاب میں 113 لکھا ہوا ہے، 130 کی روایت نہیں ہے، اس طرح کی بھائی دیکھو اللہ کے نام ہے، بسم اللہ ہے، میں نے آپ کو حوالہ بھی دے دیا کتاب کا، اللہ پاک نے یہ چیز رکھی ہے، یا 113 والا بھی ہو سکتا ہے، ہو منع نہیں کرتے، لیکن 130 والا ہم نے پڑھا ہے، یہ مجرہ بھی آپ عمل کر کے دیکھیں، الحمدللہ میں بھی کرتا ہوں، اس کی برکات میں نے بھی حاصل کی ہیں، اور آپ کو بھی کہتا ہوں اور دیگر کو بھی کہتے ہیں کہ 130 مرتبہ یکم محرم کو جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر مغرب سے پہلے یہ لکھ کر اپنے پاس رکھ دیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس جلدی سے نہ لکھے کہ حرف کا پتہ ہی نہیں چلے، یعنی صاف لکھنا ہے نا، یا صاف لکھوانا ہے، ٹھیک ہے، جلد بازی نہیں کرنی، اللہ کا نام ہے، جتنا خوبصورت لکھیں گے فضیلت اس کی زیادہ برکت ملے گی، آپ کر کے دیکھیں، پورا سال انشاءاللہ، پورا سال کیا عمر بھر کے لیے آپ انشاءاللہ ان مسائل سے بچ جائیں گے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔